پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ وہ کھانے کے آداب پڑھے تھے، اور اس کے بعد ہم ابھی پورے لائف مینرز پہ بات کریں گے. وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی جو ہمارے ویورز دیکھتے ہیں. تو آج اب کچھ اور لائف مینرز ہیں وہ ہم رات کے سونے سے لے کر اب اس میں جتنی ڈیلی روٹین کے حساب سے ہمارے ہوں گی آداب ہوں گے، اصول ہوں گے، وہ ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم سونے کے آداب کے حوالے سے تو یہ کہیں گے کہ باوضو ہو کر سونا چاہیے، کیونکہ جو بھی چیز ہوگی کوئی اس طرح کی موذی چیز آپ کو اثر انداز نہیں کرے گی، کوئی اس طرح کی زہریلی چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی. بستر کو جھاڑ کر سونا چاہیے. انسان ہے کبھی کوئی کیڑا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے بستر پہ جس کو ہم جھاڑ کر سوئیں گے، تو وہ اس کو جھاڑنے کا طریقہ وہ پورے بازو کے ساتھ آپ پورے بستر کو جھاڑ دیں، اور جو کمبل آپ نے یا کوئی چادر اوڑھنی ہے تو اس کو جھاڑ کے صحیح طریقے سے پھر آپ نے لیٹنا ہے. 3 بار جھاڑ کے اس کو وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے داہنی کروٹ پہ سونا ہے. اس سے آپ کے گیسٹرک پرابلم نہیں ہوتے، کوئی ایسی ویسی پرابلم نہیں ہوتی. جو آپ داہنی کروٹ پہ سوتے ہو آپ کا سارا بیلنس ہوا ہوتا ہے. پیٹ کے بل نہیں سونا. پیٹ کے بل کے سونے سے کافی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے جو اس طرح کا سونے کا عمل. پیٹ کے بل الٹا لیٹنا، مطلب سونے کی دعا پڑھنا. اس کے سونے کی دعا پڑھنے سے اپنے آپ کو بندہ اللہ کے حوالے کرتا ہے. اور کھلی چھت پر نہیں سونا. کھلی چھت سے سونے کا مراد یہ ہے جس چھت کی چاروں طرف چار دیواری نہ ہوئی ہوئی ہو، اس چھت پر نہیں سونا. کیونکہ انسان ہے کبھی نیند میں اٹھتا ہے، یا کچھ ایسی لوگوں کو عادات ہوتی ہیں تو نیند میں یا چلتے ہیں تو وہ کھلی چھت سے گر بھی سکتے ہیں. چراغ بجھا کر سونا چاہیے، کیونکہ وہ اس میں آج کل تو لائٹ سے لے کے کچھ اتنا جو آپ کو اندھیرے کی نیند ہوگی وہ زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، وہ آپ کو زیادہ ریلیکس اور سکون فراہم کرے گی. اب میں جو یہ بات کروں گا ادب کے ساتھ سونا. ادب کے ساتھ تو سونا یہ سارے آداب ہی ہیں سونے کے، لیکن جو ادب کے ساتھ سونا ہے اس طرح نہیں سونا کہ آپ کی بے پردگی ہو. کوئی اس طرح کے چادر یا آپ کے ستر پہ ہونی چاہیے جس وقت آپ اٹھو یا آپ لیٹے ہوئے ہو. اس سے بے ادبی نہیں ہوتی. کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی فیملی ہوتی ہے، کبھی آپ کسی جگہ پہ سوئے ہوئے تو آپ اس طرح نہیں سوئیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جاگنے کے آداب. تو جاگنے کے آداب میں یہ سب سے پہلے آپ نے شکر کرنا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ کو ایک اور دن کا چانس دیا، کہ آپ نے ایک اور دن کی آغاز کرنا ہے، اور اس میں آپ کو موقع ملے آپ کے لیے لوگوں کی خدمت، جو بھی آپ کا اعمال ہوں گے وہ کرنے ہیں. بسم اللہ پڑھنی ہے. دن کا آغاز ہی بسم اللہ سے ہوگا، برکت سے ہوگا، تو آپ کا دن اچھا گزرے گا. اس کے بعد بستر طے لگانا ہے. اب ہمارے پاس کچھ بھائی جو ادھر تیاری کر رہے ہیں ISSB کی، وہ آپ کا یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ بستر آپ جس وقت چلے جاتے ہو تو آپ کے روم میں ایک آفیسر آتا ہے، وہ چیک کرتا ہے آپ کے روم کا بستر آپ نے کس طرح طے لگایا ہوا ہے، یا آپ اٹھ کے گئے ہو تو کس طرح اٹھ کے گئے ہو. آپ نے بستر طے لگانا ہے، ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، اور بستر کو جھاڑ کے اپنی پوزیشن پہ کر کے جانا ہے. بیڈ شیٹ وغیرہ صحیح کر کے جانی ہے. اس سے یہ ہوگا آپ کا امپریشن اچھا جائے گا. آپ کی کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی جو آپ نے اس طرح کا امپریشن نہیں جائے گا، بیڈ امپریشن نہیں جائے گا. اس سے آپ کا اچھا امپریشن جائے گا، یا یہ لگے گا کسی اچھے گھرانے سے بندہ. جاگنے کے بعد مسواک کرنا ہے، کلی کرنی ہے، نہار منہ پانی پینا ہے. نہار منہ پانی سے پینے سے یہ ہوگا جتنے بھی آپ کے منہ کے جراثیم ہوں گے وہ سارے نیچے پیٹ کے ذریعے پیشاب کے ذریعے باہر چلے جاتے ہیں. گفتگو کے آداب ہیں اس میں. یہ اب آداب ہم جو ہیں سارے دن کی روٹین اسٹارٹ جاگنے سے لے کر سونے تک دوبارہ ہم یہ سارے آداب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. گفتگو کے آداب. گفتگو کے آداب میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں. بات کرتے ہوئے آپ کی آواز اتنی زیادہ اونچی بھی نہ ہو کہ اگلا تنگ ہو، اور اتنی بھی زیادہ نیچی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ سے بار بار بندہ پوچھے کیا کیا. اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے ٹھہر ٹھہر کے بولنا ہے تاکہ آپ کی بات اگلے کو سمجھ آئے. کوئی ایسی بات گالی گلوچ نہیں کرنی، یہ نہیں کرنی. دوسری بات جو اب یہ جو میں نے اب آج کا لیکچر تیار کیا، جن تقریباً 3-4 بکس سے میں نے ٹاپک نکالے ہیں، اس کے بعد یہ ہم نے تیار کیا. اور کافی چیزیں تو یہ کیڈ کالجز میں سکھائی بھی جاتی ہیں. ہمارے ادھر دوست کیڈ کالج کی بھی تیاری کر رہے ہیں اکیڈمی میں، تو یہ ان کے لیے بھی لیکچر ہیں، تو ان سے جائیں گے تو آپ کو اچھے سے گائیڈ ہوگی. اب یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہ سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہیں ملاؤ. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہی اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو بات کریں گے سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملا دیں گے.
نہ پھر جھوٹ کا پتہ لگتا ہے نہ سچ کا پتہ لگتا ہے. وعدوں کو پورا کرو. جو آپ وعدہ کرتے ہو تو وہ بھی پورا کرو. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117 ہے. اور یہ ایک اور آیت ہے, آیت کا ترجمہ ہے اپنی آواز کو پست رکھو. جو دھیمی آواز والا, اتنی بھی دھیمی نہیں رکھنی, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آواز کو پست رکھو. زیادہ اونچا بولنا شریفوں کا شیوا نہیں ہوتا. اس کے بعد بیٹھنے کے انداز آتے ہیں. مہذب انداز سے بیٹھا جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, سونے کا ادب کے ساتھ سونا, یا بیٹھو بھی ادب کے ساتھ. اس طرح نہیں بیٹھو جس طرح سے آپ کی بے پردگی, جسم کی بے پردگی ہو, یا ٹانگیں کھول کے بیٹھنا. زیادہ چوڑے ہو کے نہ بیٹھو. لوگ ہوتے ہیں بیٹھتے وقت 4-5 لوگوں کی جگہ اس طرح کر کے بیٹھتے ہیں کہ وہ کسی اور کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. اعتدال کے ساتھ بیٹھو. تو مطلب آپ جس طرح کہتے ہیں سمٹ کے بیٹھو. آپ نے بیٹھنا ہے تو سمٹ کے بیٹھنا ہے. کسی کو تکلیف نہ ہو آپ کے بیٹھنے میں. سفر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سفر طریقہ تو اب اس طرح جس طرح آج کل کے ماڈرن زمانہ ہے, اس میں آپ ضروریات زندگی جو بھی ہوں آپ کی پوری ہوں. کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کے راستے میں تنگی ہو یا آپ کو سفر کرنا ہو. آپ نے مناسب سواری کا انتخاب کرنا ہے. آج کل تو اتنی نئی تر گاڑیاں ہیں آپ نے, پر یہ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے ایسی گاڑی کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کے لیے مناسب ہو, آپ کو تنگ نہ کرے. راستے میں آپ کی کسی چیز کی تنگی نہ ہو. لوہی چیز آپ کے پاس اس لیے ہو تاکہ وہ کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو لوہی چیز سے آپ سامنا کر سکتے ہو. اس کے بعد آتے ہیں سڑک پہ چلنے کے آداب یا طریقے آپ کہہ لیں. سڑک پر اس کے بعد ہمارے پاس سڑک پہ چلنے کے طریقے ہیں. سڑک پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرف سے, اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں, سڑک کے دائیں جانب سے چلنا ہے. جس طرف سے گاڑی آ رہی ہے چل رہی ہے, اب یہ اس طرف سے گاڑی چل رہی ہے, جس سمت میں گاڑی چل رہی ہے اس کے آپ نے اپوزٹ سائڈ پہ چلنا ہے تاکہ وہ آپ کو سواری نظر آئے گی. اس سے آپ کو ایکسیڈنٹ کا خدشہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوار حضرات پیدل چلنے والوں کو خیال رکھیں. اکثر ہمارے پاس جب یہ تکبر کی نشانیوں میں آتا ہے کہ جب ہمارے پاس اکثر گاڑی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ہم زیادہ اکڑ کر چلنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں دیکھتے کہ بھائی اگلا کوئی بزرگ جا رہا ہے کہ ہماری گاڑی تیز چلنے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان ہو جائے, یا کوئی اس کا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ترا نکل کے وہ گر بھی سکتا ہے, یا اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں کرنی, یا کوئی نمازی جا رہا اس کے کپڑے چھیٹنے لگے اور اس کے کپڑے ناپاک ہو جائیں. تو یہ آپ کی یہ بھی نہ ہو کہ آپ کے چلنے کے آپ گاڑی گزار کے جاؤ اور پیچھے سے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں. ایسا بھی آپ نے عمل نہیں رکھنا. اس کے بعد جس وقت آپ سڑک پار کریں گے دونوں اطراف دیکھیں گے, آئے کہ اس طرف سے گاڑی نہ ہو اس طرف سے بھی گاڑی نہ ہو, پھر آپ نے سڑک کراس کرنی ہے. دوسری بات سب سے اچھی جو مجھے اس میں لگتی ہے ٹاپک میں بات یہ ہے کہ آپ نے سڑک پر کچرا نہیں پھیلانا. ہماری عادت یہ ہے کہ آج کل تو ویسے موٹر وے پہ لوگ چالان کرتے ہیں, ہماری عادت یہ ہے جو کھائیں گے چیز فوراً باہر پھینک دیں گے گاڑی سے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پیچھے گاڑی آ رہی ہوگی اس سے اس کو گاڑی پہ لگ کے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے, ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو سکتا ہے. سڑک پر تھوکنا نہیں ہے. لوگ, اب میں کراچی کا تو یہ نہیں کہوں, کراچی والے اب یہ کرتے ہیں کہ جیسا جائیں گے بیچ میں مار دیں گے پان کی. یہ آداب کے خلاف ہے بات. لوگوں کو گھن آتی ہے ایک دوسرے, اور آپ جب محفل میں بھی بیٹھے ہوں تو یہ آپ تھوکیں نہ کسی کے سامنے, کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے آپ کا اگلا تنگ ہو جائے. نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو ٹھوکر جس سے لگے آپ پر آپ گر جائیں ایسی بھی نہ ہو. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں. درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اکڑ کر نہیں چلنا. اکڑ کر چلنے والے لوگ اللہ کو ناپسند ہیں. ٹھیک ہے. زمین پر اکڑ کر ویسے بھی نہیں چلنا چاہیے. اکڑ کس بات کی, جہاں ہم نے ایک دن مرنا ہی ہے. راستے سے تکلیف دی چیز ہٹانی ہے آپ نے. ایک ایسے سمجھے واقعی یہ کافر جا رہے ہوتے ہیں, وہ پتھر ہٹا دیتے ہیں راستے سے, اور پیچھے سے کوئی مسلم قافلہ آتا ہے, وہ پوچھتے کیوں ہوتا ہے, بولتے جدھر سے آپ کے پتھر ہٹانے سے آپ کا اتنی نیکی ملتی ہو تو وہ دین کیسے نقصان دہ ہو سکتا ہے, وہ آپ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے بعد راستے چڑھائی کے وقت آپ نے, یا جیسے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں آپ تو آپ اللہ اکبر بولیں, چڑھتے ہوئے اللہ اکبر بولتے جائیں. اور اترائی کے وقت آپ نے سبحان اللہ بولنے, جیسے یا سیڑھیاں اتر رہے ہیں یا کوئی اترائی والی دہلان والی چیز سے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ پڑھنا ہے آپ نے. پاؤں اٹھا کر چلنا ہے آپ نے.
گس گس آپ یہ اس طرح کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، وہ پھر یہ مہذب طریقہ نہیں ہے چلنے کا. مجبوری ہو تو پھر الگ بات ہے. محفل کے آداب میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ دوسروں کو غور سے سنیں. سب بول کیا رہے ہیں آپ غور سے سنیں، اپنی وہ نہ کریں کہ یار میں تو اللہ کو ویسے بھی نہیں پسند. ٹھیک ہے، تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے. جو بات کرے بندہ ایسی تمیز تہذیب والی ہو جس سے اگلے کو اریٹیشن نہ ہو، تنگی نہ ہو، گھن نہ آئے آپ کی بات سے. اونچے کہکے نہیں لگانے. اونچے کہکوں سے مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ اکثر وہ کہکے لگا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس سے بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے. دوسروں کی طرف پاؤں کر کے نہ بیٹھیں. آپ بیٹھے ہیں کسی کی طرف پاؤں کر کے، وہ کہے گا شاید میں اتنا نیچے ہوں یا کوئی گرا ہوا بنا ہوں جو میری طرف پر پاؤں کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی محفل کے آداب کے خلاف ہے. تھوڑی کے نیچے اس طرح بندہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ سوچوں میں یہ اس طرح طریقہ بھی نہیں کرنا. آپ نے چٹھاکے نہیں نکالنے ایسے جس طرح وہ کڑاکے نکالتا ہے بندہ، یہ چٹھاکے بھی بولتے ہیں اس کو، وہ بھی نہیں کرنے. آپ نے بلا وجہ دوسروں کو نہ دیکھیں. اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے محفل میں بیٹھیں گے گھور رہے ہوں گے دوسرے کو، یار جو بات ہے ٹھیک ہے کرو نہیں تو نیچے دیکھو. گالم گلوچ نہیں کرنی. لوگ اس سے اکثر جو لڑائیوں کی بنیاد ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے مذاق میں سیریس لڑائیوں پہ چلے جاتے ہیں، اور اس سے پھر کافی قبائلی جھگڑوں تک بات چلی جاتی ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس تجارت کے آداب. تجارت میں آداب کے یہ اصول ہیں، آداب ہیں، طریقے ہیں جو رسول پاک نے بھی بتائے، اور ہماری جو پاک آرمی ہے وہ بھی انہی چیزوں کو اصولوں کو فالو کرتی ہے. ہمارے انبیاء کرام کو اصولوں کو فالو کرتی ہے پاک آرمی، اس لیے نمبر 1 ہے. ناپ تول میں کمی نہ کی جائے. کوئی آپ چیز بیچ رہے ہیں تو کمی نہ کرو، آپ پوری ہو بیچو، اور ناپ تول میں کمی یا زیادتی بھی نہیں کی جائے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان دے کے دوسرے کو اپنے بزنس میں جو ہے نا لاس کر رہے ہو. اس طرح نہیں کرنا. خالص چیز فروخت کرنی ہے، ملاوٹ نہیں کرنی. یہ نہ آپ 1 کلو پانی میں 9 کلو پانی ملا دودھ بیچ رہے ہیں اور بول رہے ہو خالص دودھ ہے یہ. اور سودے میں جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہو اس میں جو عیب ہو وہ آپ بتاؤ. یا جس طرح آج قربانی کے دنوں میں ہوتا ہے کوئی عیب بھی ہوتا ہے جانور میں، پھر بھی بولتے ہیں یار یہ صحیح ہے لے لو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے جائز ہے. تو یہ بھی آپ نے نہیں کرنا. اس کے بعد دوسرا چور بازاری جو آج کل معاشرے میں عام ہے. چور بازاری کا مراد یہ ہے کہ آپ ابھی چیز خرید رہے ہو، جیسے چینی ہے آپ نے خرید لی اور آپ نے اسٹاک کر لی کہ جب اس کی قیمت بڑھے گی تب میں اس کو مارکیٹ میں بھیجوں گا، اور یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. آپ نے وہ یہ اس طرح کی ہوتی ہے چور بازاری، جس طرح چینی آپ نے اسٹاک کر لی اور یہ کہ آپ کا مقصد یہ ہو کہ جس وقت مہنگی ہو چیز تب آپ بیچیں اور مسلمان کو اس سے تکلیف ہو. اس کے بعد میں کھیل کے اصول یا آداب آپ کہہ لیں، ایسا کھیل بھی نہ کھیلا جائے جس میں آپ کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو یا کسی کو دوسرے کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہو. دھکم پیل نہیں کی جائے. کھیل میں برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ کھیل اس طرح کی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کبھی دھکا لگتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، اور نظم و ضبط کو قائم رکھنا چاہیے. نظم و ضبط سے تو کافی چیزیں جو ہے نا آپ بڑی چیزوں کو آپ پتہ کر لیتے ہو. اس کے بعد واش روم یا بیت الخلاء میں جانے کے طریقے. اب یہ جتنی باتیں تھیں یہ ہم نے سب سے پہلے کرنی ہے رائٹ سائڈ سے. اب اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہم نے واش روم میں جب کریں گے تو ہم وہ الٹے سائڈ سے کریں گے. الٹا پاؤں پہلے کرنا ہے، سیدھا پاؤں بعد میں. اس کے بعد واش روم کی دعا پڑھنی ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے ادھر جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں وہ واش روم میں زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پہ ان کی پسندگی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے دعا پڑھنی ہے. اس کے بعد یہ لوگوں کو بات کم ہی پتہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کر نہائیں. ٹھیک ہے، بولنا نہیں ہے واش روم میں، رونا نہیں ہے واش روم میں. استعمال کے بعد واش روم کو صاف کرنا ہے کہ تاکہ آنے والے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو. پانی زیادہ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں واش روم میں ہے تو آپ کو بات کرنے میں عجیب ہے، لیکن میں ایسا بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو دایاں ہاتھ ہو وہ آپ کا پیٹ پر ہو اور جو بایاں ہاتھ ہو وہ سر پہ ہو. اس سے آپ کو یہ ہوگا کوئی بھی چیز آپ کو جس طرح کہتے ہیں پھندا بھی آپ کو اس طریقے سے نہیں لگ سکتا.
کوئی واش روم میں بیٹھا ہو آپ کو رسی ڈال کے آپ کے خلاف کوئی سازش ہو تو آپ کو اس طرح نہیں کر سکتا. اس کے بعد نکلنے کی دعا پڑھنا, پانی کا مناسب استعمال کرنا. پہلے میں نے بات بتائی کہ وہ اس طرح زیادہ استعمال کرنا تاکہ وہ جو آپ کی گندگی یا کوئی ایسی چیز واش روم میں رہ نہ جائے. دوسرا پانی کا مناسب استعمال اس طرح کرنا ہے کہ بلا وجہ آپ جو ہے نا پانی گرا رہے ہوں اور استعمال بھی جو ہے نا اس کا ضائع جا رہا ہو اس طرح. اس کے بعد پڑھنے کے آداب یہ ہیں کہ آپ زیادہ اونچا نہ پڑھنا چاہیے, اونچا نہ پڑھیں. جیسے آپ یہاں پہ آپ کے پڑوس میں کوئی یا آپ کے روم میں کوئی ایسا بندہ لیٹا ہوا ہے جس کی طبیعت وغیرہ خراب ہے تو آپ وہ اس میں آپ اونچا پڑھ رہے ہوں, بولے میں تو پڑھ رہا ہوں. اس طرح سے قرآن پڑھنے سے بھی اونچا پڑھنے سے منع کیا کہ حالانکہ آپ قریب سو رہا ہو. قرآن پاک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو تو ویسے بھی پڑھنے سے اتنا 10 نیکیاں ملتی ہیں, ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب آپ دوسرے کے طبیعت کا, دوسرے کے تہذیب کا آپ نے دھیان رکھنا ہے, مد نظر رکھنا ہے اس کو. اس کے بعد لباس کے آداب آتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی لباس پہنیں, لباس آپ کا سادہ ہو, صاف ستھرا لباس ہو. یہ نہیں کہ آپ ہر دفعہ نیا لباس پہنیں اور آپ کے جو ہے نا اچھا عمدہ لباس ہو. یہ صاف ستھرا مناسب لباس ہونا چاہیے. اور رنگ کا اچھا چناؤ کرنا. رنگ کا اچھا چناؤ کرنا مطلب کوئی ایسا کلر نہ پہنے جو اس سے آپ کی پرسنالٹی کا برا امپریشن جائے. اور دن میں جو ہے نا تیز رنگ پہنے. اب دن ویسے ہی جو ہے نا ہلکا روشنی ہوتی ہے, اس میں آپ ہلکے کلر پہنے ہوگے ویسے بھی نظر نہیں, اس لیے تیز تاکہ آپ کی پرسنالٹی گروم اور برائٹ نظر آئے. رات میں ہلکے رنگ پہننا, اندھیرے میں تیز کلر پہنو گے نہ نظر آؤ گے نہ کچھ, صرف آپ کے دانت نظر آئیں گے. اس لیے آپ نے رات کو ہلکے رنگ پہنے اور دن میں تیز رنگ پہنے. پر کوشش کریں کہ آپ سفید رنگ پہنے زیادہ, کیونکہ حضور پاک کا پسندیدہ رنگ تھا سفید رنگ. اس کے بعد دوسرے سیدھی طرف سے پہنے. اب جس طرح قمیض پہنتے ہیں اس طرف سے پہنے, پھر اس طرح سے پوری قمیض کو. اور جب بھی لباس پہنے آپ جھاڑ کے پہنے, کوئی موزی چیز اس میں نہ ہو. لباس آپ کا زیادہ تنگ نہ ہو, زیادہ کھلے بھی نہ ہو. کچھ ہوتے ہیں صرف باڈی ٹائٹ جس کو جس طرح میں کوئی شرٹ تو مناسب ہے, لیکن جب آپ کوئی اس طرح کا لباس نہ پہنے جو آپ کی باڈی جس میں تنگ ہو رہی ہو, اور ایسا بھی کوئی لباس نہ ہو جس میں زیادہ کھلا ہو اور چلو کی طرح بندہ پھر رہا ہو. اس کے بعد آپ کا سطر چھپاؤ. کوشش آپ نے جو بھی جس طرح کا بھی لباس پہنو آپ سطر چھپاؤ. کوشش کریں سفید رنگ پہنے, لباس سے آپ کے تکبر نہ ہو. کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو لباس سے کہتے ہیں کہ بھائی تکبر جو ہے نا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, تو تکبر تو ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور جب بھی آپ پہنے نکلیں تو آپ کے جوتے صاف ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ نئے جوتے ہوں. صاف جوتوں سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو بھی جوتے پہنے ہوں صاف ہوں, پھٹے نہ ہوں, اور ان کی صفائی صحیح طریقے سے. گھر سے نکلنے کے آداب. اب آداب میں یہ ہے کہ آپ جو ہے نا گھر والوں سے دعا لے کر نکلیں, کیونکہ ماں باپ جو بھی دعا دیتے ہیں تو وہ تو قبول ہی ہوتی ہے. اس کے بعد گھر سے نکلتے وقت بال سنوار کے نکلیں, یہ سنت رسول ہے. اس کے بعد سرما لگا کر لگائیں, خوشبو لگائیں, اور خوشبو ایسی نہ ہو جس سے آپ کو دوسرا بھائی گزر رہا ہو اس کو تکلیف ہو. سر میں تیل لگانا بال تاکہ آپ کے وہ بال سنوارنے میں ہی آ جاتی بات. اور جیب میں مسواک ہو. جیب میں مسواک میں ہونے سے یہ کہ آپ کا جتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا اس سے آپ کو ہڈی آپ کی ٹوٹ رہے گی. لباس صاف ہو, جوتے صاف ہو, دانت صاف ہوں, یہ آپ کی اس میں آ جاتی ہیں گھر سے نکلنے کے آداب. اس کے بعد 3 کام جس طرح سے آپ کو میں بتا دوں کہ جن سے کرنے کی آپ کی عزت بڑھے گی. آپ نے ان سے اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہوتا. سب سے پہلے اس میں یہ ہے کہ سلام کرنا. پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سلام کو عام کرو. آپ سے چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی بھی ہے آپ نے سلام کرنے. وہ تو سلام کرنے کے اصول ہوتے ہیں کہ بھائی جو سوار ہے وہ پیدل کو کرے گا, کھڑا ہوا جو ہوگا وہ بیٹھے ہوئے کو کرے گا, اور جو بیٹھے ہوئے ہوں گے جو پہلے آئے گا وہ سلام کرے گا. تو اس سے پہلے آپ سلام کو عام کرو کہ آپ یہ نہیں دیکھو کہ یار میرے سے چھوٹا ہے بڑا ہے. آپ نے سب کو سلام کرنا ہے. سلام سے آپ ایک تو دعا دے رہے ہو, دوسرا آپ کی عزت پڑے گی دوسرے کے دل میں کہ یار میرے سے سلام کر رہا ہے اور عزت افزائی ہو رہی ہے. اور کسی کو جگہ دینا.
آپ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ تو میری ایک پرسنل لائف کا ایکسپیرینس بھی ہے کہ آپ جب کسی جگہ بیٹھیں گے, حالانکہ جگہ دینا کوئی اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے, جب بیٹھنے کے لیے جگہ صرف آپ اتنا بھی بولو گے نا کہ یار بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ, تو آپ کی عزت بڑھ جائے گی اس کے دل میں. دوسرا اس کے بعد اچھے نام سے پکارنا, اچھا نام پکارو, پورا نام پکارو, ایسا انداز سے نام پکارو. کچھ لوگ, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, لوگ آپ کسی کا نام ہوگا فہد ہوگا, اس کا نام رکھا ہوگا شیدہ رکھا ہوگا, کوئی اس طرح کا دوسرا نام رکھا ہوگا, تو اس طرح نہیں کرنا. اس کا جس طرح پورا نام ہے وہ پورا نام آپ پکاریں, ایسا انداز سے نام پکاریں پورا, کیونکہ کسی میں محمد آتا ہے, کسی میں اللہ آتا ہے, کسی میں کوئی صحابی کا نام آتا ہے, تو اس سے. اس کے بعد ایک اور یہ چیز جو اسی کو کنٹینیو اگر کروں میں تو یہ ہے کہ شیطان کی کمزوری جس کو کہتے ہیں ہم, وہ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نے شیطان کو دیکھا کہ بہت کمزور نظر آ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تیرا حال کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت کے 6 کاموں کے باعث میں پریشان ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شیطان نے بتایا کہ میں ان 6 کاموں کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا اور مطمئن نہیں ہوں ان کاموں سے نا. تو اس میں پہلی بات سب سے پہلے یہ کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. سلام سے یہ کہ ایک دوسرے کی سلامتی ہو جاتی ہے. دوسرا ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں. مصافحہ سے مراد ہاتھ ملانا. آپ ابھی بھی پرانے کسی گاؤں میں چلے جاؤ تو وہ آپ کو صبح جب نماز کے بعد مصافحہ کرتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. دوسرا ہر کام کا ارادے سے پہلے انشاءاللہ بولتے ہیں کہ بھائی جو اللہ کی مرضی ہوگی اسی سے میرا کام ہوگا, میرے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا اس کے بعد گناہ ہو جائے تو استغفار بولتے ہیں, استغفر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور یہ بہترین ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی وہ صلوات پڑھتے ہیں. کوئی چھوٹا سا جو درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم بھی نا, یہ بھی ایک درود شریف ہی ہے. اور ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے, اس میں ایک حرف, اب اس کے کتنے حرف ہیں؟ 9 حرف ہیں. اس میں یہ تو آپ ہر حرف پڑھنے پہ کتنی آپ کی نیکیاں دیکھیں آپ ہوتی ہیں. اور جب آپ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں گے تو آپ کی انشاءاللہ اچھائیاں ہی ہوں گی. اس کے بعد یہ کچھ اصول ہیں. تو جب آپ ڈریس پہنیں تو آپ کے یہ جو بیلٹ اور ٹائی ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. اس کے بعد کراس نہ کریں. دوسرا آپ کی جو آپ کچھ شرٹس ایسی سلوائیں جس سے آپ کے سامنے کے 4 یا 5 بٹن نظر آئیں. زیادہ آپ کی نہ شرٹ لمبی ہو, شرٹ کی لینتھ برابر ہو. اس کے بعد کوئی شلوار قمیض کا تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کھلے نہ ہوں, زیادہ تنگ نہ ہوں. اور ڈریسنگ آپ نے اس طرح کی نہیں کرنی جس سے آپ کی کوئی بے پردگی یا کوئی ایسی چیز ظاہر ہو. تھینک یو. نیکسٹ آجو بچہ عبدالرافع. دیکھ کے پڑھو گے مسئلہ ٹاپک کیا آپ کیسے کریں. السلام سر, میرا نام رافع ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے سائنس کے کرشمے. یہ ایک کیڈٹ کالج کا مین ایسے ہے جو سر نے ہمیں دیا لکھنے کے لیے. تو اس پہ آپ نے تقریباً 2.5 پیج کا ایسے لکھنا ہے. تو میں نے لکھا ہے دنیا سائنس کے کرشمے پہ مضمون. دنیا میں سب چیزیں سائنس کے ایجادات سے ہیں. مثال کے طور پر جہاز, گاڑیاں, کپڑے, موبائل, موٹر سائیکل, گھر, بلڈنگز, بہت کچھ. اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سائنس کے ایجادات سے مشہور ہیں. جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, انہوں نے ایٹم بم کریٹ کیا 1977 کریٹ بائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان. ایٹومک بم انہوں نے 1977 کو بنا کر پاکستان کا نام روشن کیا. اور بہت زیادہ سائنس کے ایسے کرشمے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سے اور کیسے کیسے اور کب کب ہوئے ہیں, جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. سائنس کا استعمال کرتے ہوئے ایٹومک بم بنا کر پاکستان کا نام روشن کیا اور پاکستان کو ایٹومک پاور بنا کر اور پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا. ان کا نام ڈاکٹر محمد عبدالقدیر خان تھا. انہوں نے 1977 کو ایٹومک بم 1973 کو ایجاد کیا اور 1977 کو فرسٹ اس کا ٹرائل کیا.
اور پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ ایسے بہت سے ایسے سائنس کے کرشمے ہیں جو ہم اپنی روز کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک مثال دوں گا کہ موبائل کے مثلاً ہم روز کی اپنی زندگی کے ڈیلی روٹین میں کبھی موبائل یوز کر لیتے ہیں، یوز کرنا نہیں چاہیے لیکن کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اے سی اور بہت سی گاڑیاں، ہر چیز جو ہے ابھی اس ملک میں اور جو ورلڈ ہے پورے، اس میں سائنس کی ایک ایک چیز ہے جو ہم اپنی روز کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے ایک اور سائنس کے برٹش سائنٹسٹ تھے، تو ان کو اس برٹش کو سائنٹسٹ جو تھے برٹش تک، اس سائنٹسٹ برٹش کو کہتے تھے وہ پاگل ہے۔ پاگل ہے جی، وہ برٹش سائنٹسٹ تھا تو لوگ اس کو کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے۔ اسے ہر جگہ ذکر، اس کا جہاں بھی ذکر ہوتا تھا نا تو سر اس کو کہتے تھے وہ پاگل ہے۔ تو سر اس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، البرٹ آئنسٹائن۔ جہاں پر اس کی ذکر ہو، جیسے کہ مثلاً ادھر سائنٹسٹ کی بات ہو رہی ہے، آپ میں بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ میں بات کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہیں، تو جہاں پر بھی ذکر ہو تو البرٹ آئنسٹائن کا ضرور ذکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک برٹش سائنٹسٹ تھے، تو وہ بھی ایک تاریخ میں ایک بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ اور پتہ نہیں لوگ ان کو پاگل کیوں کہتے تھے، پیپل وائس سے کریزی، بٹ یہ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، یہ تو سائنٹسٹ کو ہی پتہ ہے۔ تو ایسے ہی اس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، تو اس کو لوگ ایک پاگل سائنسدان کہا جاتا تھا، اس کو لوگ ایک پاگل سائنسدان کہتے تھے۔ اس سے بہت سے ایسے سائنس کے کرشمے جن کی وجہ سے لوگ اس کو دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے مسلم سائنسدان بھی زیادہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کا نام روشن کیا ہے، جیسے میتھ کے ایک سائنسدان تھے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی۔ انہوں نے میتھ الجبرا ایکسپریشن کو ایجاد کیا اور مسلمانوں کا نام روشن کیا۔ تو ایسے ہم بہت سے مسلمانوں کے سائنسدان تھے جنہوں نے اپنا پاکستان اور پاکستان کے باہر جو ممالک ہیں مسلمان، ان کا نام روشن کر کے مسلمانوں کا نام بلند، فخر سے بلند کر دیا۔ شکریہ۔ بس یہ لکھا ہے جی سر، مختصر ہے بچے، آپ بہت تھوڑا دیکھیں، اس طرح نہیں پاس ہونا۔ ٹھیک۔ اور نیکسٹ آ جائیں۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد ارسلان ہے۔ آج جو سر نے ہمیں ایسے لکھوایا تھا کہ جو اور پیپرز میں آیا ہے وہ سائنس کے کرشمے، یہ پہلے جو زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو گھوڑوں میں اور اونٹ تھے، ایسے ہی جانوروں میں سفر کرتے تھے، لیکن اب گاڑی، موٹر سائیکل اور جہازیں یہ سارے نکلے ہیں، تو بندہ تھوڑے سفر کے لیے مطلب موٹر بائک اٹھا لیا اور ادھر سے ادھر دکان چلا گیا، کوئی بھی کام مطلب سائنس کے اس سے کرتا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی کام مطلب کیے جاتے ہیں 90% وہ سائنس کے مطلب سائنس کے جو کرشمے ہیں ان سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو سائنس کے جو ہے نا کیے ہوئی چیز، ایجاد جو سائنس نے کی ہے، تو زیادہ تر وہ لوگوں کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ بندہ بیٹھے بیٹھے کوئی چیز کر لیتا ہے، جیسے موبائل پہ بیٹھا ہوا کوئی چیز دیکھ رہا ہے اور نالج بڑھا رہا ہے ادھر ادھر۔ مطلب جو پہلے بندے تھے وہ گھومتے تھے، پھرتے تھے، لیکن اب جو وہ ایسا نہیں ہے، تو بندہ سارا دن بیٹھا رہتا ہے موبائل دیکھا رہتا ہے اور زیادہ تر وہ مطلب چیزیں یوز کرتا رہتا ہے بیٹھے بیٹھے، اسی لیے ہمیں زیادہ تر نقصان ہو جاتا ہے اور اسی لیے بچے زیادہ تر بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ تر جو سائنس کے چیزیں ہیں وہ نہیں یوز کرنا چاہیے، خود جو چیزیں گھر میں بنتے ہیں تو وہ کھانا پینا چاہیے اور وہی زیادہ تر یوز کرنے چاہیے، اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور جو سائنس ہے وہ اس میں بھی بہت سارے فائدے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر نقصان ہوتا ہے، اسی لیے ہمیں جو اپنی چیزیں ہیں ان کا یوز کرنا چاہیے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام دانیال فیض ہے اور میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے دہشت گردی، ٹیررزم۔ ٹیررزم ہے کیا؟ ٹیررزم از اے بگ ایشو وچ از فیس بائی دا ہول ورلڈ۔ یہ ایک ایسا جرم ہے، ایسی برائی ہے جو پوری دنیا میں ہے۔ یہ سب سے پہلے شروع کیسے ہوئی؟ جو 9/11 ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے امریکہ میں، اس میں اٹیک کے بعد اس کا زور پوری دنیا میں پڑ گیا۔ اس کے علاوہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے اس میں سوسائڈ بمبنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی۔ جو سولجرز تھے وہ اپنے ساتھ سوسائڈ بم باندھتے تھے، ٹینک کے نیچے لیٹ جاتے تھے۔ بہت ہو گیا، ٹیررزم تو بہت بولے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے، جس کی بنیاد 1800 میں ہری سنگھ نلوا نے رکھی۔ اور ہمارے ہری پور میں تربیلا جھیل جو کہ بہت مشہور ہے،
اس کے علاوہ تربیلا جھیل یہ جڑتی ہے غازی والی سائڈ سے غازی ڈیم کے ساتھ. پورے پاکستان میں یہاں تک کہ پوری ورلڈ میں سب سے زیادہ جو لارجسٹ الیکٹریسٹی پروڈیوسنگ ہے وہ ہماری تربیلا جھیل سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہری پور کی خوبصورتی کو اگر بیان کریں تو اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ پہاڑ بلند, چوٹیاں, خوبصورت جھیل اور بہت خوبصورت سینری ہمارے علاقے میں موجود ہے. اچھا. بس جی.